عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ نماز کے شرائط اور پھر ان کے فرائض کا تذکرہ ہوا، اب انشاءاللہ نماز کے واجبات کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، ہم جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کا کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب۔ ان دونوں چیزوں میں سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا یعنی اس کا مقدم رکھنا یہ واجب، اور سورت کو بعد میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، تو جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ اور خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس لیے اگر ہم مقتدی ہیں تو پھر اس وقت سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہم پر واجب نہیں بلکہ سننا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کا سننا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے علاوہ تمام لوگوں پر واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نوافل اور واجب کی وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی منفرد ہے تو واجب، سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد سورت کا پڑھنا اس پر واجب ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد سورت کا پڑھنا۔ اگر اس کی ترتیب اس نے الٹ دی تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی تو اس 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ کرنا واجب، اور قاعدہ اولیٰ میں التحیات کا پڑھنا واجب، پھر اس کے بعد قاعدہ اخیرہ میں التحیات کا پڑھنا واجب، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورتوں کا ملانا واجب۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورتوں کا ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں نہ ملا کر کے اخیر کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ ملا دی تو آپ نے ترتیب الٹ دی۔ سورہ فاتحہ کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے اس کو لگاتار مسلسل سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر دوبارہ پڑھ لی، تکرار کر دی اس کی، تو بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جہری نمازوں میں جہر کرنا اور سری نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ امام کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرأت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی زمین پر ٹیکنا یہ بھی واجب ہے۔ اور تمام افعال نماز، جتنے بھی نماز کے افعال ہیں، ان تمام افعال کو بلا فصل یعنی بلا تاخیر کے، ان میں تاخیر نہ ہونی چاہیے، مسلسل لگاتار ادا ہونے چاہیے۔ اگر تاخیر کر دیتے ہیں آپ، اتنی دیر کی تاخیر ہوتی ہے جتنی دیر میں 3 تسبیحات کہی جاتی ہیں، تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا قوما یہ بھی واجب ہے۔ بعض حضرات سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آدھے ادھورے کھڑے ہوئے اور ڈائریکٹ چلے گئے سجدے میں، تو واجب ترک کرنے کے گنہگار ہوں گے۔ اگر جان بوجھ کر کے ایسا کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان بھی واجب ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ کسی کو چھوڑ کر کے سارے حضرات نماز میں جلد بازی سے بہت کام لیتے ہیں، جبکہ نماز کے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی کو تعدیل ارکان کہا گیا ہے۔ قرأت ہم نے کھڑے ہو کر کے اطمینان سے کی، اس کے بعد ہم نے مکمل صحیح طور پر رکوع کیا، پھر اس کے بعد قومے میں سیدھے کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، اور سجدے سے اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ کر کے پھر دوبارہ سجدے میں گئے۔ اگر ہم نے آدھا ادھورا کام کیا اور سجدہ کیا اور پورے طور پر نہیں بیٹھے اور دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، ہم نے واجب ترک کر دیا۔ اگر بھول کر کے یہ کام ہوا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جان بوجھ کر کے اگر عادتاً کیا ہے تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز کا ختم کرنا بھی واجب ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔
اگر وہ چھوٹ گیا بھول کر کے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زائد جو 6 تکبیرات ہیں، ان تکبیرات کا کہنا بھی واجب ہے۔ یہ تھے نماز کے وہ واجبات جن کے چھوٹ جانے سے، بھول سے چھوٹ جانے سے ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے یہ چھوٹ گئے تو پھر نماز ہمیں دہرانی پڑے گی۔ ہم سب اس چیز کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سے یہ واجبات اگر کبھی چھوٹتے تھے کسی غفلت کی بنیاد پر یا ناواقفیت کی بنیاد پر، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اب صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے تعدیل ارکان میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کوتاہی کو معاف فرما کر کے صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔